इसी मदरसे के उस्ताद कारी मोहम्मद इजहार साहब को कि वो तशरीफ़ लाए और तिलावत कलाम पाक करें। कारी मोहम्मद इजहार साहब। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद आकिब साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब के ईमान को मुनव्वर फरमाएँ। हाफिज मोहम्मद आकिब साहब। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर
مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے انداز بھی کوئی ابھی تک جن سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا رکھا ہے سبھی تجھ میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گٹائیں تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے ناشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بتیں بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے وہ گلنامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین پر دفن کر دیتے ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی تھی نہیں دو چار کے بس میں غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گر گر بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالمطلب قسمت پہ کہیں ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے تو سارے انشاءاللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو
مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی مذمت کر رہا ہے تو صداقت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم، اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر، میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر۔ زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں، میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں۔ زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں، میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ نعت کے لیے حافظ محمد عامر صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ حافظ محمد عامر صاحب۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دی کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دی کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا
ختم نبوت زندہ باد 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 بات ہے یہ بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر بات ہے یہ بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر جو بھی کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد جو بھی کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد 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 یہی ہے مومن کی پہچان کرتا ہے حق کا اعلان یہی ہے مومن کی پہچان کرتا ہے حق کا اعلان سہ لیتا ہے ہر افتان ختم نبوت زندہ باد سہ لیتا ہے ہر افتان ختم نبوت زندہ باد 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 حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے صدا رہے یہ تجھ کو یاد ختم نبوت زندہ باد میرا خیال ہے دعا کر دیتے ہیں. زیادہ دیر تک لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا رہائشی بلڈنگوں میں قانوناً بھی منع ہے. چونکہ آپ حضرات دور دور سے آئے ہیں، تھوڑی دیر آپ حضرات کی میں سمع خراشی کر لیتا ہوں، مختصر سا بیان کر لیتے ہیں تاکہ قانون کی کوئی ایسی خلاف ورزی نہ ہو اور ہماری وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہ ہو. الحمدللہ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا اللہ قبول فرمائے، جتنا باقی ہے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہم دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے، اور جب یہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ اسے قبول کر لے، بس اسی میں سال گزر جاتا تھا۔ آج اس ماہ مبارک کی 27ویں کی رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو۔ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول کر لے، ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں جو موضوع آج آپ حضرات کے سامنے چھیڑنا چاہتا تھا بڑا لمبا ہے، پوری رات کی میری وہ بات تھی، لیکن رات کافی گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، اس لیے بات بھی میں تھوڑی کرنا چاہوں گا، اور تھوڑی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر اتار دے۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے اس ماہ مبارک کو کیا دیا؟ بس یہ میری بات ہے۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے اس ماہ مبارک کو کیا دیا؟ سود حرام ہے، کہو بے شک۔ یہ اس مہینے نے ہمیں دیا۔ قرآن میں جو سود کی حرمت کا اعلان ہے وہ اس ماہ مبارک میں آیا۔ جہاد فرض ہے، یہ حکم بھی اس ماہ مبارک میں آیا۔ نماز کی پہلی فرضیت کا اعلان اور حکم اس ماہ مبارک میں آیا۔
رحمت کا اعلان اس ماہ مبارک میں آیا، بخشش کا اعلان اس ماہ مبارک میں آیا، جہنم سے آزادی کا اعلان اس مہینے میں آیا، جنت میں داخلے کا اعلان اس مہینے میں آیا۔ جنت کو کھول دینے کا اعلان اس مہینے میں آیا، جہنم کو بند کر دینے کا اعلان اس مہینے میں آیا، بدر کا میدان اس مہینے میں آیا، اللہ کا قرآن، زور سے بولو، اللہ کا قرآن اس مہینے میں آیا۔ اس مہینے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، آمنہ کے لال، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ آپ اس ماہ مبارک میں غار حرا میں تشریف لے گئے، جبل نور میں تشریف لے گئے، قرآن آیا، نام بدلا، قرآن آیا، شان بدلی، قرآن آیا، مقام بدلا، قرآن آیا، مکان بدلا، قرآن آیا، مرتبہ بدلا، قرآن آیا، عزت بڑھی، قرآن آیا، شرف بڑھا، قرآن آیا، شان بڑھی۔ جب اترے غار حرا سے قرآن لے کر، پہاڑوں نے بھی کہا، ذروں نے بھی کہا، گلزاروں نے بھی کہا، پتھروں نے بھی کہا، درختوں نے بھی کہا، اب یہ محمد ابن عبداللہ نہیں، اب یہ محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں لیلۃ القدر دی، اس ماہ مبارک نے ہمیں تراویح کی نماز دی، اس ماہ مبارک نے نفلوں کو فرض کا درجہ دیا، فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر درجہ دیا۔ اس ماہ مبارک نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا احساس دیا، اس ماہ مبارک نے ہمیں ایک دوسرے کی غمخواری دی، اس ماہ مبارک نے ہمیں ایک دوسرے کا پیار دیا، اس ماہ مبارک نے ہمیں سخاوت دی، اس ماہ مبارک نے ہمیں بخیلی سے بچایا، اس ماہ مبارک نے ہمیں کھانا بھی برکت والا دیا، اس ماہ مبارک نے ہمیں سونا بھی برکت والا دیا، اس ماہ مبارک نے، جو پاکستان کے ساتھی بیٹھے ہو، اس ماہ مبارک نے ہمیں پاکستان دیا۔ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، جو آج بھی انگریز کے غلام ہیں، اس وقت بھی جو انگریز کے غلام تھے، انہوں نے 27ویں رمضان کو یوم آزادی نہیں رکھا، انہوں نے 14 اگست کو رکھا۔ کل ہمارا یوم آزادی تھا، ٹھیک ہے، کس منہ سے ہم یوم آزادی مناتے؟ ہم تو آج بھی غلام ہیں، بلکہ پہلے تھوڑے غلام تھے، اب زیادہ غلام ہیں۔ اب تو ہم سانس بھی ان کے بغیر نہیں لے سکتے، ہم رات کو ان کے بغیر سو بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہمارے بڑے تو ان کی اجازت کے بغیر ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو رمضان کا مہینہ تھا، ملتان پہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرایا گیا تو رمضان کا مہینہ تھا، عراق کی دھرتی جب فتح ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کرام کا پہلا قافلہ جو بحری جہاز لے کر سمندر میں چلا تو رمضان کا مہینہ تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس ماہ مبارک میں روزے دار کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، باقی 11 مہینے ہمارے لیے مچھلیاں دعا نہیں کرتی، اس مہینے میں مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں مکہ دیا، جہاں سندھ دیا، جہاں ملتان دیا، جہاں پاکستان دیا، وہیں اس مہینے میں اللہ نے ہمیں مکہ دیا۔ ہم نے کیا دیا؟ اس مہینے میں اللہ نے ہمارے لیے عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی۔ فرمایا پہلے 10 دن رحمت کے، وہ جو سارا سال گناہ کرتا ہے آئے پہلے 10 دنوں میں اللہ کے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا دے، درمیانے 10 دن آئیں گے تو ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جب تیسرے 10 دن آئیں گے تو ہم اس کو جنتی بنا دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی امتوں کو روزے تو ملے لیکن رمضان اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا، پرانی امتوں کو راتیں تو ملیں لیکن اللہ نے لیلۃ القدر کسی کو نہیں دی۔ یہ اللہ نے صرف میری امت کو نصیب فرمایا، اور علماء کہتے ہیں کہ باقی امتوں کو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تو ملے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے ان کو نہیں دیا، اللہ نے ہمیں دیا۔ ہم نے اس مہینے کو کیا دیا؟ اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ وہ ڈھونڈتا ہے بخشش کے بہانے، بندوں کو بخشوں کس طرح، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ کی رحمت کا لوگوں کو درس دیا کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ 40 سال کے بعد ایک دن امام شافعی کو خیال آیا کہ اب میں رحمت کا واز بند کر کے اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی سختی کا، اللہ کی زبردستی کا واز کروں کہ اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب درس دینا شروع کیا تو 15 دن کے اندر 15,000 جنازے اٹھے، واز سن کر لوگ تڑپتے تھے اور مر جاتے تھے۔ 15 دن کے بعد ایک دن اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، میرا شافعی کیا میری رحمت تھوڑی پڑ گئی تھی کہ 40 سال میں تو نے میری رحمت کا آواز بند کر دیا؟ میری رحمت اتنی تھوڑی تو نہیں تھی۔ جب سے دنیا بنی، جب تک ہے، اس کے بعد بھی میری رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ایک دن مجھے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے لیے کوئی بھی دعا کر لو میں قبول کروں گا۔ شام گزر گئی، جبرائیل امین آئے، محبوب اللہ کہتے ہیں سارا دن گزر گیا، آپ نے اپنی امت کے لیے دعا نہیں مانگی۔ فرمایا جبریل اللہ کو جا کے کہہ دو
میں اپنی امت کے لیے دنیا میں دعا نہیں کروں گا، قیامت کے دن دعا مانگوں گا۔ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا، تو یہ قیامت کے لیے ہم ملتوی کرتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کوئی پیروں کے گٹوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گوڑے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سر تک پسینے میں غرق ہوگا، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ اللہ کا جلال زوروں پہ ہوگا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو میرا اللہ ایک صف کی طرح اپنی ہتھیلی پہ لپیٹ کے بیٹھا ہوگا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ لپیٹ کر جلال سے میرا اللہ آواز لگا کے کہے گا لمن الملک اليوم، او بادشاہو، او امیرو، او وزیرو، او خانو، او نوابو، او چودھریو، او پیرو، او وڈیرو، لمن الملک اليوم، دنیا میں غرور سے چلنے والوں، غرور سے بولنے والوں، غرور سے دوسروں سے نفرت کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، وڈیائی کرنے والوں، بڑھائی کرنے والوں، دوسرے کو کچھ نہ سمجھنے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ قرآن کہتا ہے سب گنگے ہوں گے، سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، نبیوں کے سر بھی جھکے ہوئے ہوں گے، ولیوں کے سر بھی جھکے ہوئے ہوں گے، بادشاہوں کے سر بھی جھکے ہوں گے، اللہ کے آگے کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اللہ کتنی دیر خاموش رہیں گے؟ بولو، کوئی نہیں بولے گا، آخر اللہ خود بولیں گے، کہیں گے للہ الواحد القہار، آج میری بادشاہی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان اس دن کے عذاب سے تنگ ہو کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کے غصے کو دیکھ کر، حضور فرماتے ہیں باب آدم کے خیمے میں جائیں گے، جہاں باب آدم کا جھنڈا لگا ہوگا، سارے آئیں گے، بابا جی آپ ہمارے بابا ہو، آپ ہمارے دادا ہو، آپ پہلے انسان ہو، آپ پہلے نبی ہو، آپ اللہ کے خلیفے ہو، آئیے اللہ کے سامنے ہمارے لیے دعا مانگیں، اللہ آج کے دن کے عذاب کو آسان کر دے۔ بابا آدم علیہ السلام رو پڑیں گے، رو کے کہیں گے اے میرے بچوں، آج میری مجال نہیں، اس کا جلال زوروں پہ ہے، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہیں آگے جاؤں گا وہ مجھ سے نہ پوچھ لے، حالانکہ میری توبہ وہ قبول بھی کر چکا، لیکن اس کا جلال اتنے زوروں پہ ہے کہیں مجھ سے نہ پوچھ لے، میں نے روکا تھا اس درخت کے نزدیک نہیں جانا تو کیوں گیا تھا۔ آؤ سارے مل کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دعا کریں، جلال جمال میں بدل جائے، غصہ رحمت میں بدل جائے۔ حضرت آدم سب کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں جھنڈا لگا ہے وہاں جائیں گے، حضرت نوح سے درخواست کریں گے آئیے اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کہیں بابا میری مجال نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے پوچھ لے تو نے نافرمان بیٹے کی بخشش کی دعا کیوں مانگی تھی۔
आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। वो 14,000 नबियों का बाप है, 17,000 नबियों का बाप है। इतने नबी उसकी औलाद, वो काबे को बनाने वाला, वो मक्के को आबाद करने वाला, वो इस्माइल और इसहाक और याकूब का अब्बा। आओ उनसे कहते हैं कि अल्लाह से कहें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कह देंगे आज अल्लाह का जलाल इतना जोरों पे है, मेरे अंदर मजाल नहीं कि मैं जाकर अल्लाह से दरख्वास्त करूं कि अल्लाह मियाँ जल्दी हिसाब को शुरू कर लो। हजरत मूसा के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। हजरत ईसा के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। तेरे मेरे नबी, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कह दो। फरमाया सारे नबी मिलकर, सारी उम्मतों के बड़े मिलकर मेरे झंडे के नीचे आएंगे। और मेरे झंडे का नाम होगा लिवाउल हम्द, हम्द वाला झंडा लिखा होगा। और निशानी भी फरमाई कि मेरे झंडे में सफ़ेद और काली धारियां निशानियां होंगी, झंडा लगा होगा। दुआ कर अल्लाह उस झंडे के नीचे जगह दे दे, आमीन। सारे आएंगे। अब मेरे सामने फरियाद होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सबकी सुनकर ओ याद करूँगा, मेरी एक दुआ बाकी है जो अल्लाह ने वादा किया था। फरमाते हैं मैं अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़कर सजदे में गिर जाऊँगा। क़यामत के 3 दिन गुजर जाएंगे। एक दिन 50,000 साल का होगा। और सजदे में एक ही बात रखूंगा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा। 3 दिन गुजर जाएंगे। 3 दिन के बाद अल्लाह कहेंगे इरफा रासका या मोहम्मद, जोर से कह दो सल्लल्लाहु, ए मेरे महबूब सजदे से सर उठाओ, सजदे से सर उठाओ, मांगो, हम तो देने को तैयार हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमसे मांगे। और हांगकांग वालों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमज़ान की रातें आती हैं, बाकी 11 महीने अल्लाह के फरिश्ते आवाज़ देते हैं, है कोई अल्लाह से लेने वाला, है कोई गुनहगार अपने गुनाहों को माफ़ कराने वाला, है कोई बे औलाद अल्लाह से औलाद का खजाना मांगने वाला, है कोई बीमार अल्लाह से शिफा मांगने वाला। जब ये महीना आता है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं तुम परे हट जाओ, हम खुद आसमाने दुनिया में आकर अपने बंदों को अपनी जुबान में आवाज़ देंगे। फिर अल्लाह खुद आवाज़ देता है, अल्लाह खुद आवाज़ देता है। ईमान वाला, ईमान वाला, ईमान वाला अलार्म के बगैर, किसी के उठाने के बगैर जब रमज़ान में तहज्जुद के लिए उठता है तो यूं समझे
یوں سمجھے میرے اللہ نے مجھے اٹھایا ہے۔ آواز اللہ کی اس کے کانوں میں آتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو الارم لگاتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ عادت بن گئی، خود اٹھ بیٹھتے ہو۔ میں نے تو صرف پہلے دن الارم کی آواز سنی، پھر سنی نہیں۔ ٹائم ہوتا ہے اٹھ بیٹھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی آتا ہے اٹھا دیتا، اٹھ۔ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا۔ کون اٹھاتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ارے اللہ کا نام زور سے لو۔ نہیں یار نہیں، مزہ نہیں آیا۔ سلاتا کون ہے؟ اٹھاتا کون ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ ارے تمہیں بناتا کون ہے؟ تمہیں جلاتا کون ہے؟ تمہیں مارتا کون ہے؟ دکھاتا کون ہے؟ کاش کو ذوق والا مجمع بیٹھا ہوتا تو اللہ کا نام بلند لیتا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے خطیب بننا ہو تو شیعہ بن جاؤ، اس لیے کہ شیعہ کا جو مجمع ہے ہر بات پر نعرہ حیدری، وہ چاہے کچھ بھی بکراؤ نعرہ حیدری، تے روتے ہیں ایسے جیسے ہونے کو مریا ہے نہ تھا۔ خطیب بننا ہو تو شیعوں کی مجلس میں چلے جائیں۔ پھر فرماتے تھے نمبر 2، یہ ہمارے دوسرے بھائی 11ویں کھانے والے، ان میں بھی کچھ 5-6 نعرے ہیں، نعرہ تکبیر، پھر کہیں گے نعرہ رسالات، پھر کہیں گے نعرہ غوثیہ، پھر اے بھی آکھن گے نعرہ حیدری۔ انہاں کول بھی 2-4 نعرے ہیں۔ جب نعرے لگاتے ہیں تو خطیب کا دل بڑھتا ہے، اسے جوش آتا ہے۔ تیرے دیوبندی اصلی اہل سنت والجماعت، ایک تبلیغی جماعت والے، انہاں کول تے نعرہ ہی کوئی نہیں، ایکو نعرہ، نعرہ تکبیر۔ وہ بھی اتنا ٹھلا اللہ دا نام لین گے بھی یہ شاید اللہ نو جان دے ہی کوئی نہیں۔ روزے رکھ رکھ کے معلوم ہویا تھک گئے ہو، اس واسطے اللہ دا نام بلند نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بلند ہو۔ جو بندہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے۔ تم نے یہاں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ نے فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا نام لیا۔ تم نے شمسی پو میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے تمہارا نام لیا۔ تم نے میرے جیسے اپنے جیسوں کے سامنے لیا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لیا۔ بابا کتنی شان ہے کہ اللہ وہاں بیٹھ کے تمہارا نام، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے سجدے میں گر جاؤں گا، قیامت کے 3 دن گزر جائیں گے، اللہ کہیں گے سجدے سے سر اٹھاؤ میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہوں گا اللہ یہ گنہگار میری امت، تو نے ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا، ان سب کو جنت دے دے۔ اللہ کہیں گے دے دی، اللہ کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ میاں جہنم میں ابھی بھی میری امت کے کچھ لوگ پڑے ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت کے ہاتھ ایسے کرے گا، اپنے ہاتھوں میں جہنم سے نکالے گا، ایسے
جنت میں ڈال دے گا۔ محبوب راضی، میں کہوں گا اللہ بھی کچھ اور باقی ہیں، اللہ پھر یوں کرے گا، ادھر ڈال دیے۔ اللہ کہیں گے محبوب بس، میں کہوں گا اللہ نہیں ابھی بھی کچھ باقی ہیں۔ پھر اللہ ایسے کرے گا، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جان، وہ وجہ وجود کون و مکان۔ آپ میری طرف دیکھو، ادھر نہیں دیکھو۔ میں جو شعر سنا رہا ہوں یہ کروڑوں کا ایک ہے۔ وہ کعبہ ایمان، ایک کعبہ وہ جدھر تو منہ کر کے نماز پڑھے، ایک کعبہ وہ جو تیرے ایمان کا، جو تیرے ایمان کا، اور ایمان کا کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کو ابراہیم نے بنایا، اور جو تیرے ایمان کا کعبہ محمد الرسول اللہ اس کو میرے اللہ نے بنایا۔ وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جان، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ نہ ہوتے تو کون و مکان نہ ہوتا، بولو بے شک۔ وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو نہ ہوتا، میں نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ باغات ہوتے، وہ نہ ہوتے بلبل کی چہک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے بلبل کی مہک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے ڈالی کی لہک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے ستاروں کی چمک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے چاند کی دمک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے سورج کی لمک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے جنت نہ ہوتی، وہ نہ ہوتی جنت کی حوریں نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، بولو بے شک۔ اللہ نے ہر چیز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنایا۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں قدر نبی دا، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے،
قدر نبی دا تو کی جانے میں کی جانا، تیرا پیر کی جانے، تیرا ملا کی جانے، تیرا امام کی جانے۔ نبی دا قدر پوچھنا ہی مدینے جا، ابو بکر صدیق تو پوچھ۔ نبی دا قدر جاننا ہی تو کی جانے، جا عمر فاروق کولوں پوچھ۔ نبی دا قدر جاننا ہی جا مدینے، شہید عثمان غمنی دی قبر تے کھڑے ہو کے پوچھ۔ جا نبی دی شان جاننا ہی مولا علی کولوں جا کے پوچھ۔ اوے نبی دی شان نو جاننا ہی جا شہید کربلا کولوں پوچھ۔ اوے نبی دی شان نو اگر جاننا ہی جا کالے رنگ والے بلال کولوں پوچھ۔ نبی دی شان نو جاننا ہی تے جا کالے رنگ والے بلال کولوں پوچھ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اذاناں تو کہنیاں نے، اذان دا جس ویلے ویلا آندا ہے بلال اذان آکھ دینے، شین نہیں پڑھ سکدے سین پڑھ دینے۔ اشہد اللہ زبان ایسی ہے شین نکلتی نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرات نو جاننے والے، علم والے، معرفت والے، قرآن کو سمجھنے والے صحابہ آئے۔ بلال شین نہیں پڑھتا سین پڑھتا ہے، اس کو اذان روک دو یہ اذان نہ کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کا سوچ رہے ہیں، جبریل آئے آ کے کہتے ہیں آمنہ کے لال، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جس وقت کہتا ہے میرا عرش بھی تھر تھر کانپتا ہے۔ اور جب یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، ساری دنیا کے اذان کہنے والے ایک طرف، یہ کالے رنگ والا بلال ایک طرف۔ میرا محبوب جس ویلے مکہ تو فتح کرے گا، مکہ تیری جھولی میں آئے گا، اس وقت میں تجھے آرڈر کروں گا کعبے کی چھت پر بلال سے کہنا جوتے پہن کے چڑھ جا۔ اوے جبل طور پہ موسیٰ جائے، جبل طور پہ موسیٰ جائے، اللہ کہیں جوتے اتار دے، قرآن کہتا ہے اللہ کہیں جوتے اتار، اللہ میں کیوں اتاروں؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، بڑی شان والی جگہ ہے، بڑی مرتبے والی جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے جبل طور پہ آتے ہیں۔ او ہانگ کانگ والا صدقے جاؤں اس کالے رنگ والے بلال پہ، مکہ فتح ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ٹوٹی پھوٹی تیری چپل کہاں ہے؟ بالی کے جوتے تو نہیں تھے حضرت بلال کے، اٹلی کے بنے ہوئے، فرانس کے بنے ہوئے، چائنا کے بنے ہوئے تو جوتے نہیں تھے حضرت بلال کے۔ کپڑے نہیں پھٹے ہوئے، ہونٹ موٹے ہیں، چہرہ کالا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس کوئی نہیں۔ جب کپڑے نہیں تو جوتوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں انہی ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے ساتھ بلال سے کہو، اللہ کہتے ہیں موسیٰ
یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، بڑی شان والی جگہ ہے، بڑی مرتبے والی جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے جبل طور پہ آتے ہیں۔ او ہانگ کانگ والا، صدقے جاؤں اس کالے رنگ والے بلال پہ مکہ فتح ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او ٹوٹی پھوٹی تیری چپل کہاں ہے؟ بالی کے جوتے تو نہیں تھے حضرت بلال کے، اٹلی کے بنے ہوئے، فرانس کے بنے ہوئے، چائنا کے بنے ہوئے تو جوتے نہیں تھے حضرت بلال کے۔ کپڑے نہیں پھٹے ہوئے، ہونٹ موٹے ہیں، چہرہ کالا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس کوئی نہیں۔ جب کپڑے نہیں تو جوتوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں انہی ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے ساتھ بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کعبہ ایمان، وہ قبلہ جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ ختم رسول، وہ ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ ہادی کل، وہ مولا کل۔ اس کے ایک بول کا مول نہیں، بولو بے شک، میرے نبی کے ایک ایک بول کا مول کوئی نہیں۔ دنیا کے سونے کے ڈھیر لگا دے، ڈائمنڈ اور ہیروں کے ڈھیر لگا دے، میرے نبی کے ایک بول کا مول نہیں۔ اس لیے حضرت میاں صاحب فرماندے نے، قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدین، قدر پھلاں دا، قدر پھلاں دا بلبل جانے، صاف دماغاں والی تے قدر پھلاں دا گرج کی جانے، مردے کھاون وال۔ زور سے کہو سبحان۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے۔ او ہانگ کانگ والیا، پہلے اندر سے دنیا نکال، پھر نبی کو جگا دے۔ اندر سے غرور نکال، اندر سے تکبر نکال۔ یہ جو بت اندر ڈالے ہوئے ہیں، جہاں بت ہوگا وہاں نہ خدا ہوگا، نہ وہاں مصطفیٰ ہوگا۔ یا ایھا الناس، او لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک اماں کولوں ایک ابے کولوں میں توانوں پیدا کیتا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے خاندان، اے قبیلے، اتے جانن واسطے نے، پہچانن واسطے نے۔ ہانگ کانگ والا، تو سندھی تو بن گیا، تو پنجابی تو بن گیا، تو پٹھان تو بن گیا، تو اردو والا تو بن گیا، تو بنگالی تو بن گیا، تو پاکستانی تو بن گیا۔ پہلے سوچ کے تو مسلمان بھی بنا کہ نہیں۔ اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد، لال و گوہر، ہزاروں لال، ہزاروں گوہر، ہزاروں موتی، ہزاروں خزانے، میرے نبی کے ایک بول کا مول نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترازو کے ایک حصے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
तराजू के दूसरे पलड़े में सोने का ढेर, चांदी का ढेर, हीरे और डायमंड का ढेर रख दो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला कोई नहीं। ओ ईमान वाला, इनकी बिल्डिंगें देख के, इनकी कोठियां देख के, इनके मुल्क देख के, इनकी कारें देख के, इनके बाजार देख के ठंडे सांस ना निकाला कर। अल्लाह मियाँ तूने काफरों को दे दिया, मुझे तूने क्या दिया? मैं रोज तुझसे मांगता हूँ, मेरी लॉटरी लगा, तू लॉटरी लगाता नहीं। मार्क 6 लगा दे, तू लगाता नहीं। घोड़े लगाता हूँ, वो लगा दे, मैं भी मिलियनेयर बन जाऊं, मैं भी बिलियनों का मालिक बन जाऊं। इनकी भी कोठियां, मेरी कोठियां कोई नहीं, इनके बंगले, मेरे बंगले कोई नहीं। जब तू ये कहता है, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मैंने तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह दिया, ये मुझे वापस दे दे, मैं तुझे कोठियां देता हूं। आज सौदा करते हैं, मैंने जो तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह दिया, इससे बड़ी कीमती चीज कोई नहीं। उसके एक बोल का मोल नहीं, याकूत तो ज़मुर्रद लाल गोहर, उसके एक तबस्सुम पे कुर्बान करूं मैं फिर दौ से बरी। उस जैसा कोई आज तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सूरत भी हसी सीरत, उसके औसाफ, उसके औसाफ बयान करे, कैसे मेरा कलम ये मेरी जुबान। अम्मा आयशा ने सच फरमाया है, खुल्क उसका कुरान मुबीन। उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सूरत भी हसी सीरत भी हसी, उस जैसा कोई आज तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ऐसे करेगा, इधर डाल देगा। अजीब हदीस से फरमाया, आखिर में एक बंदा बचेगा, एक बंदा होगा, वो जहन्नम के गड्ढे पे घूम रहा होगा, ना अंदर जाएगा ना लप में आएगा, चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। बैठ जा एक मिनट भाई। एक दिन अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मियाँ ना तो मैं इधर अंदर गया हूँ ना इधर गया हूँ, जो तेरी जन्नत है ये दरमियान में लटका खड़ा हूँ, ना इधर का हूँ ना इधर का हूँ। वो सामने दीवार है, दीवार के परे जन्नत है, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह मियाँ मैं सिर्फ तेरी जन्नत को देखना चाहता हूँ, मुझे देखने की तो इजाज़त दे दे। अल्लाह कहेंगे देखने की इजाज़त इस शर्त पे देता हूँ, आगे मेरे से कुछ और नहीं मांगेगा। कहेगा अल्लाह वादा कुछ नहीं मांगूंगा। देखने खड़ा हुआ, कई साल क़यामत के दिन के गुजर गए, फिर एक दिन कहता है अल्लाह तेरा क्या जाएगा, एक पाँव इधर रखने दे, एक पाँव इधर रहने दे। अल्लाह कहेगा बंदा मैंने तो कहा था मेरे से कुछ और ना मांगियो। कहा अल्लाह बस और कुछ नहीं मांगूंगा, एक पाँव इधर रखने दे, एक पाँव इधर, वादा बस। अल्लाह कहेंगे रख ले। जब एक पाँव रखा फिर कहेगा अल्लाह
हुण तेरा की जांदा है दूजा भी रखण दे। अल्लाह कहेगा रख ले, और वो हैरान हो के कहेगा अल्लाह मियाँ मैं आखिरी जन्नती, जन्नत में अब जगह कोई नहीं। इस्लाम ने भी जन्नत रोक ली, सैफुल इस्लाम ने भी रोक ली, हाजी बशीर ने भी रोक ली, मुमताज मियाँ ने भी रोक ली, शेर खान ने भी रोक ली, इसराइल ने भी रोक ली, ओ सुभान खान बैठा उसने भी रोक ली, मामे बनारस ने भी रोक ली, मुश्ताक ने भी रोक ली, बांग्लादेश वालों ने भी रोक ली, गुजरात वालों ने भी रोक ली, मुल्तान वालों ने भी रोक, छाछियां भी ले लई। बोलो सुभान अल्लाह। छाछियां भी जन्नत मल लई। हाँ हाँ बोलो है सुभान अल्लाह। जन्नत है ही छाछियां दी, बोलो बेशक अल्लाह दवेगा भाई। छाछियां भी रोक लई, सारियां रोक लई। अल्लाह मियाँ अब जन्नत में जगह कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊं। अल्लाह कहेंगे हम तेरे लिए नई जन्नत बनाते हैं। हदीस में आया इतनी बड़ी, अल्लाह कहेंगे सातों आसमान और सातों ज़मीनों से भी बड़ी मैंने तुझे जन्नत दे दी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हांगकांग वालों, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 600 नूर के पर्दे रखे हैं। एक दिन अल्लाह से कहने लगे हजरत जिब्रील अल्लाह मियाँ मैं 600 नूर के परों के साथ तेरी जन्नत की सैर करना चाहता हूँ, मुझे जन्नत की सैर की इजाज़त दे दो। अल्लाह कहेंगे जाओ जन्नत की सैर कर लो। 600 नूर के परों के साथ 6 महीने तक उड़ता रहेगा। 6 महीने के बाद थक हार कर एक जन्नत के दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से कहता है अल्लाह तेरी जन्नत कितनी बाकी। अल्लाह कहेंगे बस मियाँ। अल्लाह मियाँ 6 महीने उड़ा हूँ। अल्लाह कहेंगे ये तो मैंने हांगकांग वाले छोटे से इस्लाम जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत देनी है, और बड़े जन्नतियों की ना जाने ज़फ़र मियाँ पता नहीं आपकी जन्नत कितनी बड़ी होगी। अल्लाह बड़ी जन्नत दे दे। एक सहाबी आए, हाय हाय क्या ईमान था सहाबा का, बोलो सुभान अल्लाह। दरखास्त करने लगा, कहने लगा कमली वाले दिन में जब तक 10 दफा आपको ना देखूं मुझे चैन नहीं आता। घर जाता हूं फिर देखने आता हूं, रात को कितनी दफा उठता हूँ लेकिन सिर्फ आपके आराम का ख्याल करके आपको जगाने नहीं आता। दिल करता है हर वक्त आपकी ज़ियारत करता रहूं, लेकिन आज सोचा मरने के बाद मैं गरीब की जन्नत पता नहीं कहाँ होगी, आपकी जन्नत कहाँ होगी। आपकी जन्नत का तो अल्लाह कहते हैं मकामम महमूदा। इतनी बड़ी जन्नत न जाने मेरी कहाँ होगी, ज़ियारत होगी कि नहीं होगी, मुलाकात होगी कि नहीं होगी। जब दुनिया में चैन नहीं आता, जब वहाँ आपको नहीं देखूंगा चैन नहीं आएगा। कमली वाले इतने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया वुज़ू करना है मेरे लिए पानी का लोटा भर। लोटा भरता है, हुजूर अलैहिस्सलाम को वुज़ू कराया। मेरे पाक नबी कहते हैं सेल मंग की मंगनाएं। आज मेरी रहमत का दरिया भी मौज में आया है, मांग मुझसे क्या मांग। कहता कमले वाले आप फिर दरखास्त करता हूँ दुनिया में नहीं देखूं, आराम नहीं आता, जन्नत में नहीं देखूंगा कैसे रहूंगा। एक चीज मांगता हूँ। आका ने फरमाया मांग। कहा आका वो आपकी जन्नत का जो दरवाजा होगा उस पर अगर झुग्गी बनाने की इजाजत।
تلوار لے کے دربان سکوٹی گارڈ بن جاؤں گا، بیٹھنے کی جگہ دے دو، آپ آئیں گے جائیں گے، آپ کو دیکھتا رہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ تکبیر، شان صحابہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیہ کی منگ لئی میرے کولوں، جنت وچ جھگی، وہ بھی میری جنت کی سیڑھیوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ وعدہ کرتا ہوں، میرے ساتھ دو چیزوں کا وعدہ تو کر۔ آقا حاضر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں مصیبتیں آئیں صبر تو کریو، اللہ میری جنت کے ساتھ تجھے جنت دے دے گا۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھیو، اللہ سے مانگیو، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ میری جنت کے ساتھ تجھے جنت دے دے گا۔ ہانگ کانگ والو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت کعب بن عجرہ زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے ممبر کے قریب قریب آ جاؤ۔ صحابہ جمع ہو گئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ کتنی؟ جب میرے پاک نبی حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت آیا، ممبر پہ جہاں پاک نبی بیٹھے ابو بکر وہاں نہیں بیٹھا، ایک سیڑھی نیچے اترا۔ جب عمر فاروق کا زمانہ آیا وہ وہاں بھی نہیں بیٹھے جو نبی کے بیٹھنے کی جگہ، وہ وہاں بھی نہیں بیٹھے جو ابو بکر صدیق کے بیٹھنے کی جگہ، پیروں میں بیٹھے۔ جب عثمان غنی کا زمانہ خلافت آیا وہ ان سے بھی نیچے بیٹھے، امت کو سبق دیا استاد کی جگہ استاد کی ہوتی ہے، بڑے کی جگہ بڑے کی ہوتی ہے، چھوٹے بڑوں کے پیروں میں بیٹھیں تو اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تمہیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے دے، اللہ تمہیں استادوں کی ماں باپ کی عزت کرنے کی۔ حضور نے فرمایا قریب قریب آ جاؤ، صحابہ قریب قریب آ گئے، پاک نبی ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ واز ہو گیا، واز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا آقا آج تک اتنے سال ہو گئے آپ ممبر پہ تشریف لاتے رہے، بیٹھتے رہے، اترتے رہے، کبھی 3 بار آپ کی زبان مبارک سے آمین کے جملے نہیں نکلے، آج آپ کی زبان سے آمین 3 بار نکلا، وجہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں او ہانگ کانگ والو جاگ رہے ہو نا، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ سناواں؟ کتنے بندے ہو کھڑے کہ آکھ دے ہو ختم نبوت؟ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کی بڑی عجیب شان ہے، ممبر پہ چڑھیں تو جبریل آ جائے، نماز میں کھڑے ہوں تو جبریل آ جائے، اماں عائشہ کے ساتھ بستر پہ بیٹھے ہوں قرآن آ جائے، سو رہے ہوں قرآن آ جائے، جہاد میں جا رہے ہوں قرآن آ جائے۔ فرمایا جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے آقا اللہ نے بھیجا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور اللہ یوں کہتے ہیں آپ کا وہ امتی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے جنت نہ لے، اللہ اس پہ لعنت کرتے ہیں، میں جبریل بھی لعنت کرتا ہوں،
آپ بھی آمین کہہ کے مہر لگا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دشمن کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی، گالی دینے والے کو بھی بد دعا نہیں دی، لیکن جبریل کی آمین پر میں نے بھی آمین کہہ دی۔ اللہ میں محمد بھی اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے جوانی میں، صحت میں، تندرستی میں، پنکھوں کے نیچے، ایئر کنڈیشن میں رہ کر، ہر سہولت کے ہوتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھ کے اللہ سے جنت نہیں لی۔ او ہانگ کانگ والا تھوڑا سا پیچھے چلا جا، تیرا باپ دادا لوگ کہتے تھے لیتر بھی کر رہا ہے، گندم کی کٹائی بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، کڑک کو گاہ بھی رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ہل بھی چلا رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، گندم کو اڑا کے دانوں کو صاف بھی کر رہا ہے تو بھی روزے رکھ رہا ہے۔ اور آج بھی جہاں بجلی کوئی نہیں، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پھر بھی تو نوجوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا۔ تیرے ملک کا تیرا چاچا، تیرا بابا، تیرا نانا، تیرا دادا 70-80 سال کا بوڑھا ہو کر پھر بھی روزے رکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا آقا اللہ اس نوجوان پہ لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، میں جبریل بھی لعنت کرتا ہوں، جس کو جوانی میں اللہ ماں باپ دے دے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہیں لیتا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ کہتے ہیں او انسان، وہ تیری ماں جو 9 مہینے تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی، پھر 2 سال تک تجھے چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، ٹھنڈے بستر پہ تیرے پیشاب والے پہ خود سوتی رہی، تجھے گرم بستر پہ سلاتی رہی، تو رات کو سویا نہیں، وہ کملی بھی سوئی نہیں، تو روتا رہا، وہ جاگتی رہی، تو بیمار ہوا، پہلے وہ بیمار ہو گئی، تجھے دکھ آئے پہلے وہ دکھی ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیری ماں ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اپنی اماں کو کندھوں پہ اٹھا کر حج کرایا، مزدلفے لے گیا، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، بیت اللہ کا طواف کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت حق ادا کر لیا کہ نہیں؟ کملی والے نے فرمایا او جھلیا، او میرے صحابیہ، وہ 9 مہینے جو تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی، ایک دھکا کھایا، وہ جو دردیں اٹھیں، ایک درد، یہ 5 دن نہیں 5 سال بھی کندھے پہ اٹھا کر حج کراتا رہے، اسے ایک ٹھوکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او نوجوان، ہاتھ باندھ کے کہوں گا قدر کر لے، قدر کر لے۔ میرے پاک نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کون؟ کہا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے والے نے پوچھا، اب میرے آقا نے فرمایا تیرا ابا۔ ایک بندہ جان نہیں نکل رہی،
ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، موت نہیں آ رہی۔ حضرت علی پوچھنے جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی پوچھنے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پوچھنے جاتے ہیں۔ ایک دن کملی والا پوچھتا ہے میرے اس دیوانے بیمار کا کیا حال ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان نہیں نکل رہی۔ حضور پوچھنے آتے ہیں کتنی شان والا بندہ ہوگا جس کے گھر میں کملی والا آیا ہوگا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ اس بیمار کو ٹھیک کر دو۔ جبریل آ گئے، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ہاتھ نیچے کر دو، آج ہم بھی آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ جبریل کیا بات؟ فرمایا اس کی اماں اس سے ناراض ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگی یہ تڑپتا رہے گا، جان نہیں نکلے گی۔ حضور اس کی ماں سے کہتے ہیں بی بی اس کو بخش دو، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، آپ کی ہر بات مانوں گی لیکن میں اس کو بخش نہیں سکتی۔ حضور صحابہ سے کہتے ہیں لکڑیاں کٹھی کرو، آگ لگاؤ، اسے اٹھا کے آگ میں ڈال دو، ہو سکتا ہے یہ جل کے مر جائے ورنہ قیامت تک اس کی جان نہیں نکلے گی جب تک اس کی اماں اس سے راضی نہیں ہوگی۔ ماں نے کان کھڑے کیے، کملی والے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آگ میں جلاتے ہیں یا تو راضی ہو جا۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، کہنے لگی کملی والیا میں نو بخش دیتا، او دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا، جان نکل گئی۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے وعظ فرمایا، کہا لوگو یہ وہ تھا جس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ وہ تھا جس نے مجھے دیکھا، یہ وہ تھا ہر وقت میری مجلس میں بیٹھنے والا، اس نے ماں کا دل دکھایا۔ او بعد میں آنے والوں جن کو میری مجلسیں نصیب نہیں ہوں گی، جن کو میری نمازیں نصیب نہیں ہوں گی، سن لو سن لو، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ فرمایا بدقسمت ہے وہ نوجوان جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں لیتا۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ آمین کہا، جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل آئے اور جبریل آ کے کہتے ہیں کملی والے اللہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ لعنت کرتا ہوں، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور فرماتے میں نے بھی آمین کہہ کے مہر لگا دی۔ ایک جگہ میرے پاک نبی نے فرمایا تم بخیل اسے کہتے ہو جو مانگنے والے کو کھانا نہ دے، ننگے کو کپڑا نہ دے، یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے، غریب کا ملجا نہ ہو، غریب کا ماوا نہ ہو، کسی کو کھانا نہ دے۔ ہاں یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بخیل اسے کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بخیل اسے کہتا ہوں جس کے سامنے میرا نام آئے اور میری ذات پہ درود نہ یہ نہیں، یہ درود نہیں، یہ سلام نہیں، یہ بدعات ہے، یہ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، حدیث میں نہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں نہیں، یہ تواڈا میرا ہے، یہ عرب میں نہیں، صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہے اور کہیں نہیں۔ درود پڑھو
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। फरमाया तुम उसे बखील कहते हो जो गरीब को खाना न दे, मेरे नज़दीक बखील वो है जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद न पढ़े। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह, अल्लाह भी, व मलाइकतहु, उसके फरिश्ते भी, युसल्लूना अलन नबी, दरूद पढ़ते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, तुम भी दरूद पढ़ो, वसल्लिमू, तुम भी मेरे नबी पर सलाम पढ़ो। हुजूर फरमाते मैंने आमीन कह के मोहर लगा दी। अल्लाह मियाँ जो मुझ पर दरूद ना पढ़े मैं मोहम्मद भी उस पे लानत करता हूँ। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान आए अल्लाह से जन्नत ना ले, आमीन कहो अल्लाह हमें जन्नत दे दे। माँ बाप दे दे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत न ले। हांगकांग वालों एक और बात कह दूँ, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ नौजवानों, जिसने माँ बाप को दिन में एक बार प्यार की नज़र से देखा, अल्लाह एक हज का सवाब देता है। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, अगर मैं 100 बार देखूं तो मेरे पाक नबी ने फरमाया तेरे अल्लाह का खजाना छोटा नहीं, वो 100 हज का सवाब देगा। और अगर रोजे की हालत में देखेगा फिर 100 नहीं फिर 70,000 होगा। सहरी में माँ को देख, बाप को देख, 70,000 हज का सवाब ले। इफ्तारी में माँ बाप को देख, 70,000 हज का सवाब ले। एक अब्बा दफ्तर जा रहा है, छोटे बच्चे ने जिद की अब्बा जी मैं भी दफ्तर जाता हूँ। बेटे की उंगली पकड़ी, दफ्तर ले आया, दफ्तर की खिड़की खोली, सामने दरख्त। अब्बा ने दूसरे दिन डायरी लिखी, आज मेरे बेटे ने मुझसे 100 दफा पूछा। अब्बा जी बूढ़े हो गए, दफ्तर बेटे ने संभाला। एक दिन अब्बा जी ने कहा बेटा आज मैं भी तेरे साथ दफ्तर जाता हूँ। बेटे ने कहा अब्बा जी तुसी उत्ते बह के सिरी खाना, घर बैठे रहो, कम ते तुसी मैनू करन कोई नहीं दिंदे हो। नहीं मेरा पुत्र मेरा दिल करदा, चलो जी आ गए। खिड़की खोली, फिर कौवा आ गया। अब्बा जी ने पूछा बेटा ये क्या है? अब्बा जी कौवा है। अब्बा जी ने फिर पूछा बेटा है कि? अब्बा जी एक दफा ते क्या कहाँ है? अब्बा ने फिर पूछा बेटा है कि? अब्बा जी एक दफा ते क्या है ना तुहानू, इस वास्ते मैं कहंदा सा तुसी दफ्तर ना आओ, मैनू काम ते करन दिओ। कहाँ है? काले रंग दा बैठा है। अब्बा जी उठे, दराज खोली, उससे डायरी निकाली, बेटा यह सफ़ा पढ़। 2004 था, 12 अक्टूबर की तारीख थी, तू मेरे साथ दफ्तर आया था, मैं तो मत्थे ते वट नहीं पाया, 100 दफ़ा तेनू दसिया सी ये कहाँ है, अज तेरे को 3 दफ़ा पूछा तू मत्थे ते वट पा लिया। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, दर्दों पे दर्दें, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें, ठोकर पे ठोकर, बीमारी पे बीमारी। फिर 2 साल उसने तुझे दूध पिलाया, आज तू जवान हो गया, जवान हो के कहता है कुतिये भौंक रही हैं मेरे अगों। हाय हाय ओ नौजवान, अल्लाह भी लानत करे, फरिश्ते भी लानत करें, कमली वाला भी लानत करे। की रहा तेरे पल्ले, की रहा तेरे पल्ले। क्या जिब्रील की लानत थोड़ी थी जो कमली वाले की भी पड़ गई।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا، جبریل نے کہا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے، حسین صاحب اللہ آپ کو صحت دے، بہت دیر ہو گئی، یہ ہمارے بزرگ بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، ابھی گزشتہ مہینے ان کا بائی پاس ہوا، لیکن ان کی محبت، ان کا پیار، شاہ صاحب دن کو انہوں نے مجھے فون کیا، ہم نے دعا کے لیے آنا ہے، ہسپتال سے ابھی اٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ کو، گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا سب کو انشاءاللہ۔ بس اچھا جیڑا آخدہ نہیں جی ہاتھ کھڑا کرو، کلاسوں میں پڑھ رہی ہیں، 16 سے زیادہ استاد اور استانیاں ہیں، 1.5 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر سے زیادہ مہینے کا خرچہ ہے، صرف شمسی پور مدرسے کا 60,000 مہینے کا خرچہ ہے۔ اللہ پاک کس طرح پورا کرتے ہیں یہ میرا اللہ جانتا، اور میں آج تک کبھی کسی مہربان کے آفس میں، دفتر میں چندہ مانگنے نہیں گیا کہ ہمیں چندہ دے دیں، اللہ دیتا ہے۔ افطار فنڈ ہمارا الحمدللہ اس سال 85-86 ہزار کو بھی کراس کر گیا، جو ہمیں نہیں تھا اندازہ کہ اتنا خرچہ بھی افطار میں بھی ہو جاتا، لیکن الحمدللہ ساتھی آتے ہیں، اللہ پاک ان کے مال میں جان میں برکت دے، خود ہی فکر کرتے ہیں، اللہ پاک چلا دیتا ہے۔ میری ایک درخواست ہے، 16-17 جگہ پہ تو ہمارے اپنے بچے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ختم نبوت کے جو تراویحیں پڑھا رہے ہیں، کہاں کہاں جائیں، لیکن الحمدللہ یہ پچھلے 11-12 دن ہر جگہ دعا کے لیے جانا ہو رہا ہے، ہم پورے نہیں آ رہے، کہیں کہیں ایک رات میں 3 جگہ ختم۔ یہ اللہ کا ایک کرم ہے جو اللہ پاک نے ایک ہوا چلا دی، ہانگ کانگ جیسے ملک اور ماحول میں اللہ نے قرآن کے مدرسوں کو چلا دیا۔ میرے دوستو، صحت 1000 نعمت ہے، میری ایک درخواست ہے، میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ صحت دے، یہ میرا حق ہے آپ پہ، حق بنتا ہے کہ میں نے 24-25 سال ہو گئے آپ کو بے لوث قرآن سنا رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا مانگتا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ میری اہلیہ، میری گھر والی بیچاری بہت سخت بیمار ہے، آج کل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے، میرے گھر کا دسترخوان، میری سخاوت اس خاتون کی وجہ سے ہے جو آج کل بالکل ٹھپ ہے۔ الحمدللہ روزانہ گھر میں ایک مہمان کا سلسلہ تھا، آج کل بالکل وہ بند ہے، اس لیے کہ بنانے والی خود بیمار ہے، دعا کریں اللہ اسے شفا دے۔ میرے بچوں کی ماں ہیں، میری زندگی کا ساتھی ہے۔ آپ اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بچے کی اور گھر والی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کسی کے بچے کو بیمار نہ کرے، اللہ کسی کے ماں باپ کو بیمار نہ کرے، اللہ کسی کی گھر والی کو بیمار نہ کرے، یہ زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میرا حق ہے آپ پر یہ کہ آپ آج کی رات، یہ جتنا رمضان المبارک باقی ہے، دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی، میری گھر والی کو بھی شفا دے، اور سارے بیمار مسلمانوں کو اللہ پاک شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے چائے تیار ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ چائے پینے اوپر جائیں گے، نیچے کوئی نہیں لائے گا۔ یہ کارپیٹ نہیں بچھی ہے، میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، میرا دکھ ہے کہ گزشتہ سال بھی کچھ دوستوں نے جان بوجھ کے پانی کے گلاس، چائے کے گلاس بھی ٹھوکر مار کے گرائے، پتہ نہیں کس نیت سے وہ آتے ہیں۔ ہم نے کچرا باہر سڑک پہ پھینکا، تھیلوں میں رکھا، کچھ میرے کرم فرما یہاں سے اٹھے، وہ تھیلے کھول کر پورے کچرے کے ڈبے سڑک پہ ڈالے تاکہ پولیس آئے اور ان پر کوئی کیس بنے، یہیں سے اٹھے وہ دوست۔ آ کر ہمیں کسی نے بتایا کہ قاری صاحب سڑک پہ تو یہ ہے، کئی دوست بیٹھے ہیں، ہم نیچے گئے دیکھا پوری سڑک کچرے سے بھری پڑی ہے، اٹھائے ڈبے کچرے میں ڈالے۔ کچھ مسلمان اس نیت سے بھی آتے ہیں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ چائے کا آپ لوگوں کے لیے بندوبست ہے، خدمت والے ساتھیوں سے درخواست کروں گا دسترخوان لگا دو، سارے وہیں بیٹھ کے اوپر چائے پئیں، چائے پینے کے بعد جو ساتھی، سارے نہیں،
विकारी साहब ऐलान कीता है सहरी करके जाया ने। जो साथी यहाँ रहने वाले हैं अल्लाह अल्लाह करें, इबादत करें, बंदगी करें, इंशाअल्लाह हस्ब तौफीक उनके लिए हमने सहरी का बंदोबस्त भी किया हुआ है। मेरे कुछ साथियों ने इसमें खिदमत की है, ताउन किया है कि आने वाले साथियों को सहरी कराई जाए। सहरी का बंदोबस्त भी होगा। सारी रात आप इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करें, दुआ करें, कुरान पढ़ें, नफल पढ़ें, सलात तस्बीह पढ़ें, चाय पिएं, सहरी करें, नमाज फजर की पढ़ें जमात से। ये इस रात का हक है। ऐसा ना हो कि सारी रात तो आप अल्लाह अल्लाह करें और फजर की नमाज ही चली जाए। लैलतुल कद्र ख़त्म हो जाती है अगर कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ता। फजर की नमाज जमात से अदा करें और नमाज के बाद आप जाएं, सोएं, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको आराम दे। ये रात सारी उम्मत को दुआओं में याद रखें। दोस्त दरख्वास्त है, हाथ उठाएं, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। या अल्लाह, जिन दोस्तों ने ये मदरसे का अपने रिज़्क़ हलाल से ताउन किया, अल्लाह उनके माल में, जान में, ईमान में, इज़्ज़त में बरकत और इज़ाफ़े नसीब फरमा। हर मुसलमान को इधर तवज्जो दे मेरा अल्लाह, वो मदरसों की फ़िक्र करें। इलाहुल आलमीन ख़त्म नबूवत के जो मदरसे हैं इनको आबादियाँ नसीब फरमा, इनको शादियाँ और खुशियाँ नसीब फरमा। जो मेरे असातिज़ाए किराम मेहनत करते हैं अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, मेरे शिराज भाई बैठे हैं, हमेशा ख़त्म नबूवत की फ़िक्र करते हैं। हमारे अल्ताफ़ भाई बैठे हुए हैं, या अल्लाह ये हमेशा ख़त्म नबूवत की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह इनके माल में, जान में, ईमान में, इज़्ज़त में बरकतें और इज़ाफ़े नसीब फरमा। मेरा फ़ारूक भाई बैठा हुआ है, ये भी मेरे तेरे दिल का मरीज़ है, मेरे चुनखुनों के मदरसे का ज़िम्मेदार है। इसका भी ईद के फ़ौरन बाद दिल का ऑपरेशन है, दुआ करें अल्लाह इसको सेहत दे। बेलौस मदरसे की खिदमत करता है, रात दिन भागता दौड़ता है। एक लड़का ये पूरा महीना गाड़ी लेकर मेरी खिदमत को रहा, रोज़ाना मुझे घर भी छोड़ता है, दुआ के लिए भी ले जाता है, दुआ के लिए फिर मदरसे लाता है, घर लाता है। पूरी गाड़ी उसने वक्फ कर रखी थी। अल्लाह उस बच्चे के कारोबार में बरकत दे। इलाहुल आलमीन उसको दुनिया में किसी का मोहताज नहीं कर अपना मोहताज बना। ये उस्मान बेलौस मदरसे की खिदमत करता रहा सारा महीना। अल्लाह इस बच्चे की दिल की मुरादों को पूरा फरमा। जहांगीर है, फ़ौजी है, ये साथी बेलौस खिदमत करते रहे। पप्पू भाई हैं, सारा महीना इफ्तारी बनाते रहे। अल्लाह इन बच्चों को दुनिया में किसी का मोहताज नहीं कर, अपना मोहताज बना। जो साथी इफ्तारी के लिए आते रहे अल्लाह उनको भी दुनिया में किसी का मोहताज नहीं कर, अपना मोहताज बना। ये अल्लाह के मेहमान थे, हमसे जो कुछ हो सका इनकी खिदमत करते रहे। अल्लाह इनकी जो हमने खिदमत की अल्लाह कबूल फरमाए। जिन साथियों ने माल से तामुन किया, वो बहनें, वो बेटियां कभी कभी कुछ घरों से भी पका के भेजती रहीं, अल्लाह उन बहनों और बेटियों की दिल की मुरादों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन इस मदरसे को आबाद व शाद फरमा। अल्लाह इस मदरसे को आबाद व शाद फरमा। जो उस्तानियाँ पढ़ाती हैं, जो उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्लाह आज हमारी एक उस्तानी का आज रात निकाह है, इस मदरसे में हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ाती है, उसकी आज शादी है पाकिस्तान में। दुआ करें अल्लाह उस बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा करे। या अल्लाह उसको अपने घर की खुशियाँ नसीब कर। इलाहुल आलमीन जितनी उस्तानियाँ पढ़ाती हैं, जितने उस्ताद पढ़ाते हैं, या अल्लाह इनके इल्म में, इनके अमल में, इनकी ज़िंदगी में बरकतें और इजाफ़े नसीब फरमा। मेरे दोस्त कारी उवैस साहब बैठे हैं, अल्लाह इनको सेहत दे। हाफिज़ साजिद साहब हैं, हाजी बशीर साहब हैं, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, मेरे ज़फ़र भाई हैं, हाफिज़ आकिब है, हाजी हमारे याकूब भाई हैं, हमेशा फ़िक्र करते हैं। इलाहुल आलमीन तो इनके घरों में खैर व बरक़ात नाज़िल फरमा। जो साथी आज की रात बैठेंगे, जागेंगे, अल्लाह उनकी इबादत को मंजूर व मकबूल फरमा। इस्लाम हमारा बेलौस हर जुमे मदरसे की खिदमत करता है। दुनिया में सबसे मुश्किल होता है किसी से पैसा मांगना, चंदा मांगना। जो हम लोग सारे नफ़रत करते हैं कि कैसे मांगेंगे, ये बेचारा हर जुमे आकर थैला उठाकर मदरसे की फ़िक्र करता है, चंदा मांगता है। अल्लाह इसके बच्चों को नेक बना, अल्लाह इसके बच्चों को सेहत व तंदरुस्ती दे, अल्लाह इसकी घरवाली को सेहत व तंदरुस्ती दे। इलाहुल आलमीन हमारी आज की रात की दुआओं को कबूल फरमा। मेरे मौला, हो सकता है आज लैलतुल क़द्र हो। कितने दोस्त मेरे हमसे बिछड़ गए इस रमज़ान में, न जाने आइंदा रमज़ान हम में से कौन होगा, कौन नहीं होगा। ये चल चलाओ की दुनिया है, किसी का नंबर अब लग गया,
किसी का नंबर फिर लग जाएगा। ये जितने दिन बाकी हैं अल्लाह हमें इसकी इज़्ज़त और कदर दे दे। मेरे वो साथी जो इस रमज़ान तक मुझसे बिछड़ गए, अल्लाह उनको जन्नत दे, और आइंदा या अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, और क़यामत के दिन इसी तरह ख़त्म नबूवत वालों को तू इकट्ठा उठाकर जन्नत में भेज दे। या अल्लाह जन्नत में हम सबको इकट्ठा दाखिला नसीब फरमा दे, अपने महबूब की सिफारिश दे दे। या अल्लाह तो अपने महबूब की शफाअत दे दे। तेरा महबूब क़यामत के दिन कह दे या अल्लाह ये मेरे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो यूँ कहें ये मेरे नहीं हैं। अल्लाह वो वक्त ना आए तेरे महबूब की ज़ुबान से निकले कि अल्लाह ये मेरे हैं, ये मेरे नाम लेने वाले हैं, मेरी ख़त्म नबूवत के दीवाने हैं, मेरी ख़त्म नबूवत से प्यार करने वाले हैं। इलाहुल आलमीन अपने महबूब की हम सबको शफाअत नसीब फरमा। हम बहुत गुनाहगार हैं, डूबे हुए हैं ज़िल्लत में, गुनाहों में, कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से हैं। या अल्लाह तो अपने महबूब के सदक़े हम पे रहम व करम फरमा, हमारे घरों में फजल व करम फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में फजल व करम फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में हमारी औलादों पे फजल व करम फरमा। इलाहुल आलमीन मेरे ज़की भाई आए हुए हैं, अल्लाह ये हमेशा हमारे साथ हमेशा ताउन करते हैं। अल्लाह इनकी खिदमात को मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाह इनको और इज़्ज़त नसीब फरमा। वो मेरे साथी जो तबलीगी जमात का काम करते हैं, फ़िक्र करते हैं लोगों के दीन व ईमान की, अल्लाह उनको तरक्कियाँ नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको इसकी फ़िक्र दे। या अल्लाह हम सबको इस काम को पहचानने की तौफीक दे। या अल्लाह तबलीगी जमात वालों की इज़्ज़त करने की तौफीक दे। ये हमसे कुछ लिए बगैर तेरे दीन के लिए हमारे पास आते हैं, हम इनको गालियाँ देते हैं, हम इनको बुरा कहते हैं। या अल्लाह इनकी इज़्ज़त करने की तौफीक। ना ये हमसे कुछ मांगते हैं ना हमसे लेते हैं, तेरे दीन के लिए आते हैं। या अल्लाह हमें भी दीन के लिए निकलने की तौफीक। या अल्लाह हमें भी ये काम करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन ये जितने तेरे बंदे रात का 1 बजने वाला है खालिसतन तेरी रहमत की उम्मीद लेके बैठे हैं, अल्लाह इनको अपनी रहमतों से महरूम नहीं कर। या अल्लाह तो इनको अपनी रहमतों से महरूम नहीं। या अल्लाह इनकी झोलियों को अपनी रहमतों से भर दे। या अल्लाह इनकी झोलियों को अपनी रहमतों से भर दे। या अल्लाह जो बेटियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा। दामादों से परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा। हमारी बेटियों की, बहुओं की इलाहुल आलमीन इज़्ज़त की और उनको सलामती नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन मेरी छोटी छोटी 2 पोतियाँ हैं, एक मेरी नवासी है। या अल्लाह ये मेरी आँखों की ठंडक है। या अल्लाह इन बच्चियों को सलामत रख। मेरे बेटे को औलाद नरीना नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन मेरा नोमान, मेरा अली, मेरा उस्मान, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जितने बैठे हैं बेटों वाले, अल्लाह तमाम के बेटों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस गए गुज़रे दौर में औलाद बहुत बड़ी तेरी नेमत है। जब वो गलत लाइन पे चलती है हमारे लिए दुख के सिवा कुछ नहीं होता। या अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना। या अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना। मेरे मुमताज़ भाई का बेटा बीमार है, अल्लाह ये अज़ीज़ हमेशा ख़त्म नबूवत का खादिम रहा दिल के साथ। या अल्लाह इसके बच्चे को सेहत दे। या अल्लाह इसकी घर की परेशानियों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह ये इज़्ज़त करने वाला है, अल्लाह इसको इज़्ज़त नसीब फरमा। इसको क़यामत के दिन भी इज़्ज़त नसीब फरमाना। या अल्लाह ये हमसे प्यार करने वाला है, अल्लाह तो इससे प्यार फरमा। या अल्लाह तो इससे प्यार फरमा। इलाहुल आलमीन ये रईस हमेशा मदरसे की खिदमत करता है, अल्लाह इस बच्चे के घर के अंदर खैर व बरक़ात दे। अल्लाह इस बच्चे के घर के अंदर खैर व बरक़ात दे। शफीक भाई का भी वालिद का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जिस जिसके बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह हमें हमेशा ख़त्म नबूवत की खिदमत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, मेरे दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं, शागिर्द भी हैं और मेरे बड़े भी हैं। अभी मुझे नज़र आए हाफिज़ नईम साहब कलोन मस्जिद के उस्ताद,
ان کی خدمات ہیں قرآن پاک کے درس میں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ میرے اس بھائی کے علم میں، عمل میں، گھر میں برکت نصیب فرما اور ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یہ میری جماعت کا ایک سپاہی ہے، فوجی ہے، یا اللہ اس کی خدمات کو قبول فرما۔ ایک درخواست آپ سے اٹھتے وقت میں کروں گا، آپ میں سے کون ساتھی ہے جو کہتا ہے میں ختم نبوت کا ممبر بننا چاہتا ہوں؟ کتنے ساتھی ہیں ختم نبوت کے ممبر نہیں تعلق رکھتے ہو؟ یہ ایک ٹکٹ ہے جنت کا، ختم نبوت کا ممبرشپ ہونا، کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی خالصتاً ختم نبوت کے لیے۔ ممبرشپ فارم ہے، فل کر دیں، اکاؤنٹ سے $100 صرف مہینے کی فیس ہوتی ہے۔ اگر کوئی 200 دے سکتا ہے، 50 دے سکتا ہے، 500 دے سکتا ہے، حسب توفیق ہے۔ کوئی ساتھی جو کہتا ہے میں ختم نبوت کا ممبر بننا چاہتا ہوں؟ یہ مدرسے ہیں، خالصتاً آپ کی کمائی قرآن کی خدمت میں لگے گی۔ ابھی آپ ٹائم ہے تو ابھی فارم لے لیں، کل آئیں، پرسوں جمعے کو ختم نبوت ممبرشپ کے فارم لے لیں، خالصتاً ممبر بن جائیں تاکہ منتھلی آپ کے اکاؤنٹ سے ختم نبوت۔ یہ ایک سلسلہ ہے ہمارا، ہم قرآن اپنے چھپاتے ہیں، قرآن قیدے ہمارے اپنے ہیں، نماز کی کتابیں ہماری ختم نبوت کی اپنی ہیں، سپارے ہم اپنے چھپاتے ہیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے ممریز بھائی جب ہمیں کسی دینی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، پاکستان سے منگا کے دیتا ہے۔ اس سال آپ کو سن کے خوشی ہوگی، توجہ فرمائیں، 13 لڑکیاں ختم نبوت مدرسے میں عالمہ کا کورس پورا کر کے عالمہ بنی۔ یہ ہانگ کانگ میں 13 لڑکیاں عالمہ بنی، 2 لڑکیاں پوری قرآن کی حافظ بنی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ 100 دیں گے، 50 دیں گے، قرآن کی خدمت میں لگتا رہے گا، ساری زندگی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو قبر میں بھی اس کا اجر دیتا رہے گا۔ بلکہ ساتھی زور دے کر آ کر کہا کریں جی مجھے ممبر بناؤ، مجھے فارم دو، میں ختم نبوت کا ممبر بنوں۔ مولانا عبداللطیف صاحب دن کو ہوتے ہیں، ممتاز بھائی ہوتے ہیں، ان کے پاس ختم نبوت کے ممبرشپ فارم ہیں، امین بھائی ہوتے ہیں، کوئی ساتھی بیٹھا ہو دن کو آئیں، ختم نبوت کے فارم لیں، ممبر بنیں۔ یہ ایک جنت کا ٹکٹ ہے، دنیا کا نہیں۔ حضور کی شفاعت نصیب ہوگی جو خالصتاً حضور کے نام پر اپنا چندہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے ختم نبوت کے لیے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، گھر والیوں کو بھی ختم نبوت کا ممبر بنائیں۔ جہاں آپ نے جنت میں جانا ہے انہوں نے بھی جانا ہے، بچوں کو بھی بنائیں۔ حلال کی کمائی ہے، یہ ختم نبوت کی خدمت رہے گی زندگی بھر کے لیے۔ اللہ آپ کو، مجھے یہ رات نصیب کرے، اور جتنا رمضان المبارک باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو ہاتھ جوڑ کر اس رات معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین مولانا عبدالسلام صاحب حضروں کے رہنے والے کل بقضائے الہی انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ 40,000 تو کچھ لوگوں نے لکھا 70-80 ہزار کے قریب لوگ جنازے میں تھے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کے مدرسے کو ان کے جانے کے بعد آباد و شاد رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی